عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا۔ عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، سارے دامن چھوڑ کے اہل بیت کا دامن تھام لیا۔ عمر میں ساری عقل سے میں نے ایک اکیلا کام لیا، سارے دامن چھوڑ کے اہل بیت کا دامن تھام لیا۔ حضرات، حضرات دیکھیے، ایک بات ذرا سا دل کی آپ سے کہہ دوں، آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے، جو بڑے ہیں ان کا چھوٹا بھائی، جو میرے چھوٹے ہیں وہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ لیں۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پوری رات یہاں پہلی رجب سے لے کر کے یہ لکھنؤ کی سرزمین ہے، یہاں کوئی رات جہاں شعراء کے لیے خالی نہیں ہے وہاں سامعین کے لیے بھی خالی نہیں ہے۔ جتنی محنت شاعر کر رہا ہے، رات رات بھر جاگ کے پروگرامز پڑھ رہا ہے، اتنی ہی محنت سامعین بھی کر رہے ہیں، ہر پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ بلکہ سامعین کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ انہیں نظر و نیاز بھی شرکت کرنی ہے، انہیں محافل میں بھی شرکت کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ حضرات کتنا زیادہ اس رجب کے شعبان کے مہینے میں کتنا زیادہ آپ کی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ رات بھر جاگ کر دن بھر اپنے ذریعہ معاش میں آپ حضرات کی مصروفیات کا میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ لیکن بس ایک گزارش یہ ہے، یہ جو محفل 12، 12:30، 1 بجے تک کی ہو گئی ہے، اسے ہم لوگ خود جب فہرست بناتے ہیں محفل کی تو اس کو جتنا زیادہ شارٹ کر سکتے ہوں ہم نے خود ہی کر لی ہے۔ آج کی ہماری محفل میں صرف 6 شاعر موجود ہیں، 6 یا 7 شاعر، اور سب مہمان ہیں۔ سب لکھنؤ ایک امید لے کے آئے ہیں کہ ہم ادب کے گہوارے کے درمیان جا کے شاعری پیش کریں گے، تو خدا کے واسطے ان کے اس حوصلے کو پست نہ ہونے دیجیے گا۔ بلکہ میری ذاتی گزارش ہے عزیزان گرامی، ہمارے درمیان کئی نئے چہرے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کئی برس کے بعد آئے ہیں، تو ان کا کلام سن لیجئے۔ محفل کو اسی طریقے سے، یہ میدان کا فیصلہ جو بھی لیا گیا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اتنے بڑے میدان میں جتنا بھی مجمع آ جائے کم لگتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر 20 آدمی بھی بیٹھے ہوں اور بولنے والے ہوں تو یقیناً وہ 20,000 کے برابر ہیں۔ بس مولا کائنات کی محفل ہے، مولا کے قول کی تعصی کیجئے گا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ہے نا؟ شعر سن کے خاموش مت رہیے گا، بولیے گا ضرور حضرات۔ 2 گزارشات، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاشم زیدی صاحب کی جانب سے ایک اعلان ہے کہ قرآن اندازی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے برائے زیارت کربلائے معلیٰ۔ یہ گزشتہ 7 برس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ 8واں دور ہے۔ اس کے اندر حضرات زیارت سے مشرف، کئی حضرات زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ قرآن اندازی ابھی مولانا موصوف صدر مقاصدہ کے بدست قرآن اندازی ہوگی، اس میں جو خوش نصیب ہوگا انشاءاللہ وہ کربلائے معلیٰ کی زیارت کریں گے۔ اس کے اندر جو ہدیہ لیا گیا وہ 235 روپے کا ٹکٹ خرید کر، اور جب 256 ٹوکنز ہو جاتے ہیں تب قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ یہ اعلان ہاشم زیدی صاحب کی جانب سے ہے۔ دوسرا اعلان اس شرط کے ساتھ کہ اعلان تو کر دیتا ہوں لیکن امید یہ ہے کہ مولانا موصوف جو ہیں وہ شعراء کرام کی کم سے کم پشت پناہی کافی دیر تک کریں گے۔ حوزہ علمیہ جامعۃ التبلیغ کی عظیم الشان محفل، جس کے بارے میں یقیناً آپ تمامی حضرات مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں،
یہ محفل انشاءاللہ 16 رجب المرجب بمطابق 1 مارچ بروز دوشنبہ بوقت 8 بجے شب حوزہ علمیہ جامعۃ التبلیغ مصاحب گنج میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کی صدارت عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ کریں گے، اور محفل بیان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس محفل میں بیرونی اور مقامی شعراء کرام بارگاہ مولائے متقیان میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حاضرین سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات 2 تقریریں ہو رہی تھیں، تھوڑی دیر دل چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے آج کے جشن کے حوالے سے احسن بھائی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ 2 تقریریں ایسے عالمانہ بیان ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بولنے کے لیے کافی صلاحیت چاہیے، لبوں کو جنبش دینے کے لیے ہمت اکٹھا کرنی پڑتی ہے، تو میں ساری باتوں کو ختم کر کے میں 2 مصروں میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں کہ بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے۔ 2 تقریروں کے بعد میری نظامت کی ذمہ داری کوئی نثری گفتگو نہیں، میری ساری بات انہی 2 مصروں کے اندر ہے کہ بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ صدر مقاصدہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن اندازی کے اس سلسلے کی شروعات کریں۔ آپ تمام حاضرین نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کی گزارش کرنے کے لیے بھی حکم ہوا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اللہم صلی علی محمد وآلہ مرتبے سے آپ سبھی آگاہ ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کربلا کی وادی کے قریب ہیں ان پہ ہر روز زیارت کرنا حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے لازم ہے، اور جو دوسری بستیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ہر شب جمعہ حاضر ہوں، اور ایسے ہی مسافت جتنی دور ہوتی جاتی امام نے کہا کہ زیارت کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آنے سے قاصر ہو تو ہر صبح اپنے بالا خانے کی چھت پہ جاؤ اور روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہہ لو تو تمہاری زیارت ہو جائے گی۔ اسی کوشش اور کاوش کے لیے جناب ہاشم زیدی صاحب نے یہ ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ جس میں 235 روپے کا ٹوکن انہوں نے جاری کیا ہے، اور جب کرایہ کے مطابق 255 ٹوکن ہو جاتے ہیں تو ایک قرعہ نکالا جاتا ہے جس کے 7 لوگ اب تک کے جا چکے ہیں، اور آج یہ 8واں خوش نصیب ہے کہ جس کا نکلا ہے نمبر 231۔ آپ حضرات ان کی قبولیت زیارت کے لیے اور مشرف زیارت کے لیے بارگاہ معصومین میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 231 نمبر رئیس بانو آپ حضرات نعرہ صلوات بھیجتے ہیں۔ جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، جس نے علی کے عشق کا سجدہ نہیں کیا، آباد اس نے اپنا مصلی نہیں کیا، کہ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں ڈائس کی جانب، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ السلام علیکم۔
آئیے حضرات، اب میں مقاصد کی جانب بڑھتا ہوں، اور جیسا کہ ایک سلسلہ ہے کہ تقاریر کے بعد نعت سرور کائنات پیش کی جاتی ہے۔ حضرات، اس محفل میں کئی برس کے بعد تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان شاعر نوگاواں کی سرزمین سے محترم جناب زاہد صاحب نوگانوی، بہترین ترنم اور بہترین اشعار کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، نعت سرور کائنات پیش کریں گے۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے جناب زاہد نوگانوی۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ نعت پاک کا حکم ہے، میں 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ جو بھی قول رسول ہوتا ہے، جو بھی قول رسول ہوتا ہے، حکم رب کا اصول ہوتا ہے، حکم رب کا اصول ہوتا ہے۔ تو جب بھی کھلتے ہیں لب محمد کے، جب بھی کھلتے ہیں لب محمد کے، آیتوں کا نزول ہوتا ہے، آیتوں کا نزول ہوتا ہے، آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیا حضرات مل کر۔ معراج کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا خاص طور سے۔ اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، نور کی سواری پر لامکان تک پہنچی، نور کی سواری پر لامکان تک پہنچی، تو مصطفیٰ کے پیروں کی جوتیوں سے مس ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی، اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی، اس زمین کی مٹی۔ شکریہ حضرات۔ ایک مطلع اور 2 شعر نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت کیجیے گا، قبلہ دیکھیے گا، صلوات پڑھ دیجیے باواز بلند۔ اے فکر رسالے چل، ایک بار مدینے میں، اے فکر رسالے چل، اے فکر رسالے چل، ایک بار مدینے میں، اے فکر رسالے چل، ایک بار مدینے میں،
گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں، ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں، بٹتا ہے وہاں صدقہ حسنین کا روز و شب، بٹتا ہے وہاں صدقہ حسنین کا روز و شب، بن جاتے ہیں بے زر بھی زردار مدینے میں، بن جاتے ہیں بے زر بھی زردار مدینے میں، بن جاتے ہیں بے زر بھی زردار مدینے میں، افلاک سلامی دے خود ان کی بلندی کو، ایسے بھی نظر آئے کردار مدینے میں، ایسے بھی نظر آئے